جناب شیخ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تصوف اور رہبانیت بظاہر ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں میں ایک ہی طرح کے عوامل یا نظریات پائے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ذرا اصلاح فرمائیے گا۔ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ میں اس جملے کو یا اس بات کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ تعصب پر مبنی ہے۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ تصوف جیسا وسیع، تصوف جیسا گہرا اور تصوف جیسا حکمت بھرا جو شعبہ ہے، اس جیسا دنیا کے اندر کوئی اور شعبہ ہے ہی نہیں۔ اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ ایک شخص میٹرک کرنے کے لیے، ایک بچہ یا ایک نوجوان میٹرک پاس کرنے کے لیے وقت لگاتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ آج کل تو پریپ سے لے کر یا اس سے بھی نیچے KG کلاسز سے لے کر میٹرک تک جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو 13 سال صرف ہو جاتے ہیں۔ میں اگر پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک کا جو ٹائم اس نے اسکول میں خرچ کیا یا گھر میں اس نے پڑھا، اگر اس کو گھنٹوں میں کاؤنٹ کروں تو وہ 35,600 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو 35,600 گھنٹے لگانے کے بعد ایک نوجوان جو ہے وہ جسٹ میٹرک پاس کرتا ہے، جس کے بعد اسے نوکری ملتی ہے، وہ بھی وہ کہ جو ایک جسٹ سویپر کی یا پھر چائے والے کی نوکری ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے۔ بالکل۔ کیا ایسا اعتراض کرنے والوں نے جو تصوف پر کرتے ہیں، کیا انہوں نے کم از کم اتنا ٹائم بھی تصوف کو دیا؟ کیا انہوں نے اتنا اس سے کم یا اس سے ہاف ٹائم جو ہے وہ بھی تصوف پر ریسرچ کی اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصوف اور رہبانیت میں کوئی فرق نہیں؟ انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا، انہوں نے اسے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھا اور اس کے بعد پھر ایک فتویٰ جاری کر دیا جو کہ جہالت پر، تعصب پر اور محدود سوچ پر مبنی ہے، مگر ایسا نہیں۔ آئیے میں آپ کو چند ایسی جگہوں، ایسے جو ہیں دوسرے مذاہب کے اندر جو تصوف کا ایک رنگ جھلکتا ہے، یا پھر دوسرے مذاہب کے اندر جو تصوف کا تصور ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ضرور۔ اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر جو تصوف کا تصور ہے یا جو تصوف کا درس ہے، اس کا تعلق رہبانیت سے ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں ایک اسٹوڈنٹ اپنی BS انجینئرنگ کرنے کے لیے 4 سال کا وقت دیتا ہے یونیورسٹی کو، وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہے، وہ شب و روز وہاں گزارتا ہے، وہ گھر سے دور رہتا ہے، وہ لائبریری میں جا کر اسٹڈی کرتا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اسے رات کو پڑھنے کے لیے اپنے روم ہی میں بیڈ کے ساتھ ایک ٹیبل اور اس کے ساتھ ایک لائٹ فراہم، یعنی وہ جو فانوس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ مہیا کیا جاتا ہے، اور وہ رات کو بیٹھ کر سیلف اسٹڈی بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ 4 سال کے عرصے کے بعد وہ BS آنرز کا امتحان مکمل کر کے پھر بیچلر ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کر پاتا ہے۔ تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہو سکتا ہوں کہ اس نے رہبانیت اختیار کی؟ ہرگز نہیں۔ وجہ یہ کہ اگر وہ ہاسٹل میں تھا تو ایک مشن کے لیے تھا، علم کی ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ MPhil کرتے ہیں اور PhD کرتے ہیں، PhD پر کئی سال لگ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سفر اختیار کرنا اور دوسرے کام کاج اور معاملات جو ہیں وہ پورے کرنا، پھر گھر سے دور رہنا، گھر والوں کو چھوڑ دینا، گھر سے اخراجات حاصل کرنا اور پھر کوئی کام نہ کرنا، اس کے بدلے میں گھر والوں کو کچھ بھی نہ دینا، گھر والوں کو صرف یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ڈگری کر لے گا تو اس کے بعد پھر یہ اچھی جاب پہ چلا جائے گا، پھر اکٹھا ہی ہمیں کما کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے BS کے لیے گھر چھوڑا تھا تو وہ اس نے گوشہ نشینی اختیار کی اور وہ راہب ہو گیا؟ یا آج کل تو APS میں، بیکن ہاؤس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیا جاتا ہے اور ہاسٹلائز کر دیا جاتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ میٹرک تک 6 سے 7 سال تک، یا پھر 7th سے لے کر میٹرک تک 3 سال تک کا جو عرصہ ہے وہ ہاسٹل میں گزارتے ہیں۔ وہاں ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے، وہاں پر انہیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ایک بہت اچھے اپنے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اپنے تربیت کے حوالے سے ایک اچھے بچے بن کر وہ نکلتے ہیں میٹرک کے بعد۔ تو کیا یہ سارے لوگ راہب ہیں؟
کیا یہ سارے لوگ گوشہ نشین ہیں کیونکہ گھر والوں کو کما کر کچھ نہیں دیا، الٹا خرچہ کروایا ہے، یہ گھر سے دور رہے ہیں، گھر میں رہے ہی نہیں، کوئی کام بھی نہیں کیا، صرف پڑھتے رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سوچ اور یہ تھنکنگ اور یہ مثال ٹوٹلی تعصب پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح جس طرح کہ ایک بچہ جو کہہ لیں کہ آرمی کالج میں جاتا ہے یا پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے BS کرنے کے لیے، یا پھر MPhil کرتا ہے، یا پھر وہ PhD کے لیے جاتا ہے، یا پھر ہاؤس جاب کے لیے دوسرے کنٹری میں فار 1 ایئر یا پھر دیگر سال لگانے کے لیے جاتا ہے، یا کورسز کے لیے جاتا ہے، اسی طرح ایک سالک، ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بندہ جو ہے وہ خانقاہ میں جاتا ہے اور وہ جا کر وہاں رب کائنات کی تلاش میں وقت صرف کرتا ہے. ظاہری طور پر وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ نماز ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اپنی روحانیت پر توجہ دیتا ہے، اپنے اندر جو اس کے ساتھ آسمان ہیں ان کی سیر کی طرف وہ توجہ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک پورا سالک بن جاتا ہے، ایک پورا صوفی بن جاتا ہے اور اللہ کا ولی بن کے وہاں سے نکلتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ انسان بنتا ہے جو کہ کائنات کی اصل حکمتیں سمجھتا ہے. وہ انسان ہوتا ہے جو خانقاہ سے نکلا ہوا. وہ ایک ایسا انسان ہے جو نہ صرف اپنی ذات کے لیے، نہ صرف اپنے گھر کے لیے، بلکہ پوری مخلوق کے لیے وہ نفع مند ہوتا ہے. لہٰذا ایسے اتنے عظیم شعبے کو رہبانیت سے جوڑ دینا یقیناً زیادتی ہے، اور یقیناً ایک بہت وسیع شعبے کو ایک برتن کے اندر بند کر دینے کے مترادف ہے. آئیے میں تصوف جو دیگر مذاہب میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی مذاہب عالم کے اندر بھی تصوف جو ہے اس کا کنسپٹ پایا جاتا ہے، یعنی جو دنیا کے مذاہب میں. فار ایگزامپل ہم یونانی تصوف کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی بتایا یہ جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ تصوف سب سے پہلے فارس میں نمودار ہوا. یعنی یہ تصوف وہ نہیں جو اسلام کا تصوف ہے. بہت سارے لوگ ویسے بھی صوفی ہیں دنیا کے دیگر مذاہب میں، تو کہتے ہیں کہ فارس کے اندر یہ ظاہر ہوا اور اس کی شروعات وہاں پر ہوئیں. جب زرتشتی عقائد جو ہیں دنیا میں پھیلے اور شام اور مصر سے یونان میں اور وہاں سے چین اور ہندوستان میں داخل ہوئے، تو ان عقائد کے ساتھ ساتھ جو روایات عوام تک پہنچی ہیں ان کو تصوف کہا جاتا ہے. یہ دیگر یونانی مذاہب کے لوگوں کی بات ہے. اسی طرح یونان میں صوفیانہ تصوف کا آغاز ایک دیو مالائی شخص تھا، یعنی ایک ایسا انسان جو صرف کہانیوں میں پایا جاتا ہے. تو وہ تھا، اس کا نام تھا آرمینیس. تو آرمینیس سے اس کا آغاز ہوا. تو ہوا یہ کہ اس وقت مغربی ایشیا میں سامی اور زرتشتی عقائد اور افکار جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے. اسی طرح اس نے خیر اور شر کا تصور دیا، اور دنیا میں پہلی مرتبہ اسی نے اپنے روحانیت پر توجہ دینے کے لیے خانقاہیں تعمیر کی. تو ان خانقاہوں میں لوگ آیا کرتے تھے اور رہا کرتے تھے اور اپنے روح پر توجہ دیا کرتے تھے، مگر چونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے تعلق نہیں تھا تو وہ ان کی ساری پریکٹس جو ہے وہ ناکام گئی، اور بالآخر جو وہ خانقاہیں ہیں وہ بند کرنا پڑی انہیں. اور یہ اس تصور سے یوں کہہ لیں کہ وہ تصور رہبانیت کا سبب بنا، مگر وہ اس کا نتیجہ کوئی خاطر خواہ نہیں نکلا. اسی طرح یونان کے بعد اسکندریہ کے اندر فیثاغورسی فلسفہ قائم ہوا. میرے سامنے چونکہ اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے تصوف کا، اس لیے میں اسے دیکھ کر بھی آپ کی طرف بات پہنچا رہا ہوں. تو فیثاغورسی فلسفہ جو ہے وہ قائم ہوا، جس میں یہ بتایا گیا کہ خدا اور روح اور جسم یہ 3 مختلف چیزیں ہیں. خدا نے روح کو جو خیر مطلق تھی، یعنی روح ایک خیر ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے جسم میں قید کر دیا ہے. لہٰذا اب جسمانی جذبات اور خواہشات جو ہیں ان پر ہم قابو پائیں تاکہ روح کو معراج حاصل ہو. تو یہ سکندریہ کے فیثاغورسی جو تھے انہوں نے یہ تصور پیش کیا، اور انہوں نے پھر معراج کی حاصل کرنے کے لیے خاص قسم کی جو رسومات ہیں ان کو رواج دیا. اسی طرح فیثاغورس کے بعد یونان کا سب سے بڑا جو فلسفی ہے وہ ہے فلاطینوس اس کا نام ہے. تو اس نے پھر بہت سارے تصوف کے معاملات کیے. تو اس کے نزدیک جو ہے وہ خدا ہر شے سے بلند اور ماورا ہے. وہ کہتا ہے جو عالم ہے، جو جہان ہے نا، وہ 2 ہیں. پہلا جہان ہے محسوسات کا،
اور دوسرا معقولات کا۔ لہٰذا محسوس یہ جو روح ہے نا، روحانیت، یہ محسوسات کے عالم سے تعلق رکھتی ہے۔ گو کہ اس کی یہ بات اپنی جگہ بجا تھی، مگر اس نے ایسی چیزوں کو رواج دیا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چونکہ نہیں تھا، تو اس لیے وہ بھی ناکام ہوئے۔ میں اب آتا ہوں یہودی تصوف کی طرف۔ تو یہودیوں کے ہاں، یہ جو جیوز ہیں، ان کے ہاں بھی ظاہری رسمیں جو ہیں ان کی پابندی پر زور دیا گیا۔ آج بھی جو یہودی ہیں وہ دیوار گریہ کے سامنے جا کر اسرائیل میں تو وہ روتے ہیں، وہ آہیں بھرتے ہیں۔ وہ آج 2021 ہے اور رمضان المبارک جا رہا ہے، پوری دنیا کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے، انہوں نے ہر جگہ پر لاک ڈاؤن کر دیا ہے، مگر یہودی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر آج بھی اپنی عبادات میں مشغول ہیں اور اپنے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ خاص عبادات پر زور دیتے ہیں۔ تو یونانی اثرات جو ہیں ان کے تحت یہودی مذہب میں جس تصوف نے جنم لیا، اس کا بہترین نمائندہ حکیم فیلو اسے کہا جاتا ہے، تو وہ ہے اس کا نمائندہ۔ تو حکیم فیلو جو ہے اس نے مذہب اور فلسفہ میں مطابقت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مذہب میں اور فلسفہ میں۔ لہٰذا یہودیوں کا جو تصوف کے ہاں ایک تصور نکلا وہ دو طرح کا ہے۔ اس یہودی تصوف میں خدا کے دو وجود ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں اسلام میں اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے، مگر یہودیوں کے تصوف میں دو وجود ہیں، ایک خدائے خالق اور دوسرا خدائے مطلق۔ تو وہ خدائے خالق کیا ہے؟ تو ان کے نزدیک تورات کا خدا جو ہے، جس نے تورات کو لکھا، جس نے تورات کو بھیجا، جس نے تورات کو ان کی طرف نازل کیا، وہ خدائے خالق ہے۔ اور لیکن خدائے حقیقی جو ہے وہ ایک علیحدہ ہستی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو انسانوں کی عقل سے ماورا ہے، جو انسانوں کی عقل میں نہیں آتا، تو وہ خدائے خالق ہے، یعنی وہ ایک الگ سے خدا ہے۔ تو خدائے خالق کو انہوں نے حقیقی خدا کے مشاہدے کا جو ہے نا وہ وسیلہ قرار دیا ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ خدا جس نے ان کی تورات کو بھیجا ہے، وہ جو ہے نا وہ خدا ہے کہ جو حقیقی طور پر خدا کی طرف جانے کا وسیلہ ہے، لہٰذا وہ اسی کی طرف غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور یہ ہے یہودیوں کی تصوف۔ لہٰذا اب آتے ہیں ہندو مت اور تصوف کے بلکہ عیسائی تصوف۔ عیسائیوں کے ہاں بھی تصوف کا باقاعدہ کانسیپٹ موجود ہے۔ عیسائی تصوف کی بنیادیں جو ہیں، جو اس کی آغاز ہے یا ابتدا ہے، وہ بابل اور مصری تہذیب کے اندر پیدا ہوا، مصر کی تہذیب میں۔ تو صوفیہ کے نزدیک کائنات کے، یعنی ان کے صوفیہ کے نزدیک کائنات کے تمام واقعات نہ تو قوانین فطرت اور انسانی ارادہ سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ تمام واقعات دیوتاؤں کے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ یہ عیسائیوں کے ہاں یہ نظریہ اور تصور پایا جاتا ہے، اور یہ دیو مالائی فیصلے باطنی اسرار سمجھے جاتے ہیں۔ انہی چیزوں کو اگر آپ آج دیکھ لیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، ان کے ہاں جتنے بھی سسٹم ہیں وہ دیو مالائی ان کی سٹوریاں ہیں، ان کی کہانیاں ہیں جو کہ تصوف کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میری عیسائی تصوف کے ساتھ تعلق رکھنے والے کئی لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہو چکی ہے، بیٹھک ہو چکی ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہندو مت کے اندر بھی تصوف کا جو کانسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو وید کے اشلوک اور بھگوت گیتا کی جو عبارتیں ہیں ان کو پڑھ کر لگتا یہ ہے کہ وہ خدا کو ماننے والے ہیں اور حقیقی اللہ تعالیٰ کی توحید اور آقا علیہ السلام کی رسالت کا ہی پرچار کرتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک خالق سے ایک رشتہ ہے انسان کا، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے اور اللہ تعالیٰ کی کفالت میں رہنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ خالق اور مخلوق کی صفات جو ہے نا وہ جدا گانا ہیں، مگر روح سے دوری جو ہے وہ شر اور فساد کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ تو ان کا کہنا ہے اشلوک کے اندر اور بھگوت گیتا کے اندر۔ پھر یہ ہوا کہ اس چیز کو پروان چڑھانے کے لیے بہت زیادہ محنت بھی کی گئی، مگر جن لوگوں نے اس پر محنت کی ان لوگوں کی محنت اکارت گئی اور ضائع چلی گئی، اور ہندو مت بہت سارے اور رواجوں اور دیو مالائی سٹوریوں کی وجہ سے آج بھی ہندو مت میں ڈھیر ساری ایسی سٹوریاں ہیں کہ جن کو بندہ سن کر ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ ان سٹوریوں کی وجہ سے جو ہندو مت کا تصوف ہے وہ کامیاب صحیح معنوں میں نہ ہو سکا،
اور وہ شرک کی طرف چلے گئے اور بتوں کی پوجا کی طرف چلے گئے. لہٰذا ان کا جو تصوف ہے ہندوؤں کا وہ انہیں شرک کی طرف اور بتوں کو سجدے اور پوجا کی طرف لے گیا، مگر جو وہ اشلوک اور بھگوت گیتا کے عقائد کو پرچار دینے والے جو صوفی تھے ان کی بات نہیں مانی گئی، حتیٰ کہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے باوجود آج بھی چند صوفیہ ان کے اندر بھی موجود ہیں جن کے الگ الگ سے نام ہیں، اور ان ناموں کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے. اسی طرح تصوف اور سائنس بھی ہے کہ سائنس تصوف کو کس نظر سے دیکھتی ہے. تو اس کے بارے میں روئیس ایک محقق ہے، وہ لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ بہترین انسان جو تجربہ کی بنیاد پر سفر کرتا ہے وہ صوفی ہے، تجربہ کی بنیاد پر، اور وہ اپنے تجربات اور واردات کو کسی قسم کے خارجی معیار پر پرکھتا ہے. خارجی سے مراد تصور اندر ہے، اور باہر جب اس نے پرکھا تو پھر وہ صوفی کہلاتا ہے. صرف اتنی بات نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی بات اس وقت قابل قبول ہے جب اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو اور وہ بات مشاہدے میں آ جائے. تو یہ جو عشق کا جذبہ ہے یہ بھی ایسا ہے کہ یہ کسی بھی دلیل کا محتاج نہیں ہے. یہ وہ واردات ہے جو جسٹ کیفیات کی ہے، فیلنگز کی ہے، اور اس کو لفظوں میں نہیں لایا جا سکتا، ظاہری طور پر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ساری کائنات عشق اور محبت کی وجہ سے موجود ہے. اگر محبت دنیا سے ختم کر دی جائے یا ختم ہو جائے تو پیچھے یہ خالی جسم ہی رہ جائیں گے، ان کا کوئی جو ہے نا کانسیپٹ نہیں رہے گا. یہ دیگر مذاہب کا میں نے جو تصوف ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، مگر جو اسلامک تصوف ہے اس کی مخالفت جو اسلام کے اندر رہنے والے لوگ یا کلمہ پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے دنیا کے دیگر مذاہب کے تصوف کو اسٹڈی کر لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا ہیں اور اسلام کا تصوف کیا ہے. تو اسلام کا تصوف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اسلام میں جو لوگ تصوف پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصوف نہیں تھا تو پھر آج بھی نہیں ہونا چاہیے، تو میں ان سے پوچھنے کا حق بجانب ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ یہ الفاظ بھی رائج نہیں تھے. آقا علیہ السلام کے زمانے میں حکیم الامت، علامہ، مولانا، مولوی کے الفاظ کا ذکر بھی نہیں ملتا. اسی طرح کسی نے مولائیت یا مولویت کے الفاظ کا اشتقاق کیوں نہیں تلاش کیا، یعنی یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ تو جب یہ کہتے ہیں کہ تصوف بھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا تو ان میں سے کوئی لفظ بھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. تو پھر اس کا جواب کیا ہے کسی کے پاس؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی بزرگ مولوی ابو ہریرہ، مولانا معاذ بن جبل، یا ملا ابن مسعود، یا پھر علامہ ابن عباس، یا حکیم الامت عبداللہ ابن عمر، یا پھر مولانا ابو بکر، مفتی عثمان غنی، یہ ان ناموں سے بھی کوئی مشہور تھا؟ ہرگز نہیں تھا. تو اس کے باوجود مولانا، مولوی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب جیسے الفاظ جب ملتے ہیں اور آپ ان الفاظ کو شریعت کے مخالف نہیں کہہ سکتے تو پھر وہ تصوف جو اسلام کی روح ہے تو اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ بلکہ میں اگر دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں تو تصوف یہ کہتی ہے کہ قال کے ساتھ حال بھی ضروری ہے. اگر قال قال رسول اللہ کہو تو پھر قال قال رسول اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ آپ باطن میں وہاں پہنچو کہ جہاں کھڑے ہو کر، جہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال یعنی وہ فرمان جاری کیا تھا. اسی طرح تصوف یہ کہتی ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی ضروری ہے. تصوف یہ کہتا ہے کہ ظاہر کے ساتھ اگر باطن نہیں ہوگا تو پھر عبادت کی جو قبولیت ہے نا اس کا مجدہ نہیں ملے گا. ان لوگوں کے لیے پھر فویل للمصلین ہے کہ جو وہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو کھڑے نماز میں ہیں مگر حقیقت میں باطن میں پہنچے ہوئے کوئی اور ہیں. تو عبادت کی قبولیت کا مجدہ، عبادت کے اندر کیف و سرور انہیں حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر اسلام ہمارا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اسلام ہے، مگر اسلام سے پہلے ایمان ہے جو باطن میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی نیت میں ہے. تو اگر اسلام کے ساتھ ساتھ آپ ظاہر ہے جو اور آپ کے باطن میں ایمان نہیں ہوگا تو آپ کا اسلام کھوکھلا ہے اور اسے منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپ کا اسلام ہی قبول نہیں ہوگا. اسی طرح
نماز میں اگر حضوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھڑے نماز میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری اگر نہیں حاصل ہوئی تو پھر الصلاۃ معراج المؤمنین کیا مصداق ہی نہیں ٹھہرے۔ تو تصوف یہ کہتا ہے کہ کھڑے نماز میں ہو مگر حقیقت میں کھڑے اللہ کے سامنے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو پھر اس انداز سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے یا پھر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح حقوق اللہ تو پورے نہیں کیے جائیں گے تو پھر شرک سے نجات کیسے ملے گی؟ اور پھر تصوف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے۔ یہ جتنی بھی زندگی نا شخص کی یہ روح کے تابع ہے، اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے، اور جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ تو تصوف وہ چیز ہے کہ بندہ اپنی روح سے واقف ہو، اللہ تعالیٰ کا عرفان اور معرفت حاصل کر لے، اور اس کے بعد پھر ساری کائنات کے تمام راز اور حکمتیں اللہ تعالیٰ جتنا اس کا ظرف ہو اس کے مطابق اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ تصوف اور رہبانیت ایک برابر چیز ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو دنیا کے دیگر مذاہب کے تصوف ہے اور پھر اس کے اندر رہبانیت اور بہت ساری خرابیاں ہیں وہ الگ چیزیں ہیں، اور جو اسلام کی تصوف ہے یہ ٹوٹلی ایک الگ کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر روح ہے تو پھر آپ زندہ ہیں، اور روح نہیں ہے تو آپ کی زندگی بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ روح پر زور دو تاکہ زندہ رہ سکو، اور جب آپ روح پر محنت کرو گے تو اگر روح نکل بھی گئی تو آپ کا نام زندہ رہے گا، لوگ آپ کی طرف کشاں کشاں اور خرامہ خرامہ دنیا بھر سے چلے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے روحوں پر اور دلوں پر محنت کی ہے آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ لہٰذا تصوف اور رہبانیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تصوف تو وہ ہے جو کائنات کا حاصل ہے۔